حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مقروض کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو اس کے ورثہ کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں کفر و قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا کفر قرض کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور دوسری روایت میں ہے، اے اللہ، میں کفر و فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، وہ دونوں برابر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ایک دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو آج قرض دے اور کل اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کا مال جلد ہلاک فرما۔